السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على رسوله الأمین. اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. قال الله سبحانه وتعالى: ربكم أعلم بما في نفوسكم إن تكونوا صالحين فإنه كان للأوابين غفورا. وآت ذا القربى حقه والمسكين وابن السبيل ولا تبذر تبذيرا إن المبذرين كانوا إخوان الشياطين وكان الشيطان لربه كفورا. تمام تعریف، ہر قسم کی بڑائی اور کبریائی اللہ رب العالمین کے لیے ہے. جو اللہ رب العالمین ہمارا خالق، مالک اور معبود حقیقی ہے، جس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم سب کی رشد و ہدایت کے لیے اپنے کلام مجید کا اس ماہ مبارک میں نزول فرمایا تاکہ اس کے کلام سے ہم کو ہدایت ملے. سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم. صلاۃ و سلام ہو اس کے بعد اللہ کے آخری نبی خاتم الانبیاء محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، جن کو رب تعالیٰ نے داعی الی التوحید بنا کر مبعوث فرمایا. اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. اس حمد و صلاۃ کے بعد 22 رمضان المبارک، اللہ اکبر، 22 رمضان المبارک 1438 ہجری، مسجد نور مراد نگر حیدرآباد میں یہ منتخب آیات کی تفسیر آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے. ہم نے پچھلے درس میں سورہ اسراء کی، سورہ بنی اسرائیل کی کچھ ابتدائی آیتیں، آیت نمبر 23 بلکہ اور 24، ان دونوں کی تفسیر آپ کی خدمت میں ترجمے کے ساتھ پیش کی. اللہ سے یہ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ قرآن کا سمجھنا، قرآن پر عمل کرنا، قرآن سے ہدایت ہم سب کے لیے آسان فرما دے. آمین. باویسواں روزہ چل رہا ہے. دیکھیے، کل تک جس رمضان کا ہمیں انتظار تھا، آخری دہے کی آخری ایام میں ہم ہیں. 22واں روزہ چل رہا ہے نا. 21 روزے ہو چکے ہیں. اکثر حصہ اس مہینے کا ختم ہو چکا ہے. ایک جملہ بتا کر میں بات آپ کے سامنے رکھتا ہوں. خوش نصیب ہیں وہ لوگ جنہوں نے رمضان کا اچھا استقبال کیا، خوب اللہ کی عبادت کر رہے ہیں. اللہ عز و جل ان کی عبادتوں کو قبول فرمائے اور بقیہ ایام میں بھی اتنی ہی محنت یا اس سے زیادہ محنت کرنے کی اور شب قدر پانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وہ لوگ جنہوں نے استقبال اچھا نہیں کیا، سستی، کاہلی، تسویف سے کام لیا، تو ایک بات میں بتانا چاہتا ہوں. اگر آپ نے کسی مہمان کا استقبال اچھا نہیں کیا، اس میں کمی رہی، تو ودا اچھا اس کو کریں. آپ نے سمجھ میں ہی بات ہے نہیں، اردو بول رہا ہوں میں. استقبال، ویلکم اچھا نہیں کیا
تو جب رخصت کریں اس کو تو کم سے کم اس وقت اچھا کریں، کیونکہ دو غلطی عقل مند نہیں کرتا ہے۔ اگر پہلے غلطی ہو گئی ہے ابتدائے رمضان میں، تو اب آخر میں یہ کام پھر دوبارہ اسی غلطی کو کرنا یا غلطی باقی رکھنا یہ صحیح نہیں ہے۔ استقبال مہمان کا نہیں کیا گیا تو تودیع جس کو کہتے ہیں الوداع، اس کو رخصت اس کو اچھے ڈھنگ سے اچھے طریقے سے کریں۔ امید کے بعد سمجھ میں آئی ہوگی۔ ہم نے آیتیں پڑھی سورہ اسراء کی، سبحان اللہ، آیت نمبر 23 اور آیت نمبر 24، اس کے بعد 25، 26، 27 کا درس آج ہوگا انشاءاللہ۔ بڑی اہم آیتیں میں نے منتخب کی ہیں آپ لوگوں کے لیے۔ پچھلی جو 2 آیتیں ہم نے پڑھی ان میں 2 اہم باتیں اللہ عز و جل نے بیان کی ہیں۔ نمبر 1 اپنی توحید، جو اللہ کا حق ہے بندوں پر۔ کیا ہے بھائی؟ کوئی ہاتھ اٹھا کر بتائیے۔ ہم نے جو پڑھا اللہ کا حق، کیا ہے اللہ کا حق ہم پر؟ سوال جواب دیجیے۔ ہر جگہ سوال ہو رہا ہے، مسجد النور میں کیوں نہیں ہو پھر؟ ٹھیک ہے، اللہ کا حق ہم پر کیا ہے بتائیے، بتائیے، ہاتھ اٹھائیں جی۔ بندے عذاب نہ دیں۔ سوال، فہم السوال نصف الجواب۔ سوال سمجھنا آدھا جواب ہے۔ سوال اللہ کا حق جو ہم نے پچھلے درس میں پڑھا، پچھلی جو سورہ اسراء کی آیت میں ہم نے پڑھا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، تو اللہ کا حق ہم سب پر کیا ہے؟ یہ ہے سوال، اللہ کا حق ہم بندوں پر کیا ہے، بس سوال جی۔ ہاں، اس کی عبادت کریں اور اس کے ساتھ کسی کو، یہ عبادت بچوں سے سوال ہے، بڑے نہیں کرنا، 15 سال سے کم والے بچے ہیں۔ یہ جو عبادت اللہ کا حق ہے یہ صرف رمضان میں ہے یا پوری زندگی بھر کے لیے ہے؟ ایک بچہ بولے جی، پوری زندگی اللہ عز و جل کی عبادت۔ چلیے، دوسرا ایک حق ہم نے پچھلے درس میں پڑھا تھا، اللہ کا نہیں، اللہ کا حق ہم نے پڑھ لیا۔ حقوق العباد میں کسی کا حق ہم نے پڑھا تھا، بچوں سے دوسرا سوال ہے کس کا حق ہم نے پڑھا تھا؟ بہت اچھے، والدین کا حق۔ دوسرا کوئی بچہ بتائے والدین کا کیا حق اللہ نے اس آیت میں ذکر کیا ہے جو آیت ہم نے پرسوں پڑھی تھی؟ والدین کا حق کیا ہے جو ہم نے پڑھا تھا آیت؟ بچے 15 سال سے کم ہے، بچے سمجھنا ٹھیک ہے لیکن بچے ہیں نہیں، ہم نہیں، 15 اور 30 کے درمیان کے لوگ، بٹوین 15 اینڈ 30 عمریں سب کو معلوم ہے نا اپنی اپنی، 15 اور 30 کے بیچ میں ہیں آپ؟ بولیے جی۔ اف نہ کہو، ٹھیک۔ اور کیا پڑھا ہم نے؟ ساتھ رکھنا، ساتھ رکھ کر وہ تو بول دیے اف نے، ہاں وہی بات ہے، بڑھاپے کو پہنچے، تینوں وہی نہیں، کچھ اور بھی پڑھے تھے۔ حسن سلوک، اچھا برتاؤ کرنا ان کے ساتھ۔ اس سلسلے میں میں نے کچھ حدیثیں آپ کی خدمت میں پیش کی، ایک حدیث سنا دیجئے، ماشاءاللہ اچھا چل رہا ہے سلسلہ، آگے پڑھتے ہیں۔ سوال سمجھے؟ آپ سوال بول دیجئے پہلے ذرا، کس چیز کے متعلق حدیث؟ والدین کی خدمت ہے، سنائیے۔ والدین کا حق ادا کرنے میں حدیث، معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے سوال کیا کہ ماں باپ کا حق ادا کرتے ہو یا نہیں کرتے ہو؟ شاباش، جی جی، اللہ جزاک۔ کیا نام ہے آپ کا؟ مدثر، جزاک مدثر نواز خان، جو نام ہے وہی بول رہے ہیں ہم بھی، مدثر نواز خان، جزاک اللہ خیر، بالکل صحیح جواب، بہت اچھا جواب ہے، اللہ جزاک خیر، خوش ہوا میں الحمدللہ، جزاک اللہ خیر۔ چلیے، تو صحیح جا رہا درس اس کا مطلب الحمدللہ۔ تو یہ حدیث ہم نے پڑھی تھی، اور میں نے اب آخری سوال ہے، ہاں بڑوں سے،
چھوٹوں سے کسی سے بھی ہاتھ اٹھا کے ان لوگوں نے وہ جواب دیں جو جواب نہیں دیے. آخری میں نے ایک بات کہی تھی لاسٹ جو آج مجھے بتانی ہے, بس وہ بول دیجیے ذرا سیدھا ہاتھ. والدین کے انتقال کے بعد ان کے حقوق کیا رہیں گے؟ کامیاب جا رہا درس صاحب, صحیح ہے بھائی, کنٹینیو ہر سال انشاءاللہ. صحیح جا رہا نا بھائی, انشاءاللہ زندہ رہوں میں بھی, آپ بھی تو انشاءاللہ. ایک حدیث میں بتانے والا تھا کہ والدین کے گزر جانے کے بعد بھی ان کا حق رہتا ہے کیا؟ دنیا میں ٹھیک ہے ان کے ساتھ ہم نے اس نے سلوک کیا, ان کی خدمت کی, بڑھاپے میں یا ان کی زندگی میں ان کے ساتھ رکھا, ان کو اپنے ساتھ رکھا, ان کی خدمت کی, ان کو ڈانٹا نہیں, ان کے اف تک نہیں کہا, اچھے ادب سے ان کے ساتھ رہے, یہ سب ہم نے پڑھا. گزر گئے بھائی والدین, انتقال ہو گیا, اس کے بعد بھی حق ہے کیا؟ تو میں نے بتایا تھا کہ اس کے بارے میں ایک حدیث ہے, وہ حدیث بتا کر میں بات کو آگے بڑھاتا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک صحابی نے سوال کیا, اے اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میرے والدین فوت ہو چکے ہیں, میرے ماں باپ فوت معلوم کیا انتقال ہو, چلو اردو بھی ہے صحیح, انگلش میڈیم بچے ہیں پورے, بالوں پڑھتے اردو میں درس دے رہے, آج کل کی جنریشن اردو کم سمجھتے, انگلش زیادہ سمجھتے, انگلش میں درس دیجیے, بعض لوگوں کا ایسا مشورہ ہے بھائی, تو بہرحال اردو ہے الحمدللہ. فوت یعنی انتقال ہو گئے, ٹھیک ہے, تو اس کے بعد بھی کیا مجھ پر میرے ماں باپ کا حق ہے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جی ہاں, نعم, انتقال ہو گیا اس کے بعد بھی حق ہے. کیا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نماز جنازہ پڑھنا اور ان کے لیے استغفار کرنا. اگر جنازہ پڑھے ہیں نماز تو ٹھیک, استغفار لہما, الصلاۃ علیہما والاستغفار لہما, نماز پڑھنا جنازے کی ان کی, کیونکہ موت ہو گئی ان کی, مرنے کے بعد کا حق ہے نا یہ, اور ان کے لیے استغفار کرنا. استغفار مطلب بڑے مغفرت کی دعا کرنا, بخشش کی دعا کرنا ان کے لیے. ایک نمبر 2, انفاذ عہدہما, ان کے عہد و پیمان کو نافذ کرنا. انہوں نے کوئی عہد کیا ہے کسی سے, اس کو امپلیمنٹ کرنا, نافذ کرنا, ادا کرنا. کسی کے ساتھ ان کا کوئی عہد ہے, کہ ایگریمنٹ ہے کوئی, اس کو پورا کرنا. کیا ہے یہ؟ 2. نمبر 3, 4 حقوق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, نعم 4. تیسرا حق اکرام صدیقہما, ان دونوں کے دوستوں کی عزت کرنا. عجیب, کس کے؟ والدین کے دوست, امی کے دوست, ابا کے دوست. امی کے دوست میں سہیلیاں, والد کے دوست ہیں, ان کی کیا کرنا؟ ذرا یاد سنیے, حدیث سنیے. انتقال ہو گیا بھائی, لیکن کیا والد صاحب کے, جو والد صاحب بھائی ہر ایک کے دوست ہوتے ہیں نا دنیا میں, اٹھنے بیٹھنے والے لوگ ہیں جن کے ساتھ ابا اٹھتے بیٹھتے تھے, والدہ جو ہے جن کے ساتھ تعلقات تھے, والدہ کے سہیلیاں ہیں, ان کی اکرام, ان کا اکرام یعنی عزت, ریسپیکٹ. 3. نمبر 4, ان سے جڑے ہوئے جو تمہارے رشتے ہیں ان دونوں سے, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. امی ابا سے جڑے ہوئے رشتے, 2 اردو کے مشہور لفظ بولتا ہوں, سمجھ میں آئے گا, ننیال, ددیال. امی سے جڑے ہوئے رشتوں کو ننیالی رشتہ کہتے ہیں. اس میں نانی, خالائیں, جو قریب ترین رشتہ, نانی, نانا, خالہ, ماموا, خالو, ماموا قریبی. ابا ددیالی رشتے, ابا سے جڑے ہوئے قریب, دادا, چاچا, تایا, پھوپھو, پھپھواں, ہمارے زمانے چاچا, تایا, یہ قریب رشتے. اور بھی رشتے کے چاچا, ان کے ساتھ صلہ رحمی کرنا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم, یہ 4 حق تم پر واجب ہے, یا 4 حق رہ گئے ہیں تمہارے ماں باپ کے فوت ہونے کے بعد. حدیث صحیح ہے. 4 حق دیکھیں, ماں باپ کا مقام دیکھیں, چلے گئے بھائی, قبر میں ہیں, حقوق ابھی تک باقی ہیں ان کے 4. نمبر 1, جنازہ پڑھنا. باس کم بخت, کیا مسجد میں کم بخت بول سکتے ہیں؟ دلیلیں ہیں اس کی بھی. کم بخت ورڈ نہیں, مطلب کم بخت ایسے محروم بد نصیب بچے ہوتے ہیں جو جانتے ہوئے نہیں پڑھتے جنازے کی نماز. ہمارے بابا جو ہے توحید پہ نہیں مر گئے, نہیں پڑھتا میں ان کی نماز جنازہ. اور اس کمبخت, نالائق, پاگل, بیوقوف کے بارے میں کہتی ہے کیا ہے وہ, کٹر ہے بھائی نے بہت. اس کے بارے میں کیا کہتے ہیں, کٹر ہے, اچھا ہے. والد اگر غلط ہے, مثال گناہ ہے, کچھ غلطیاں ہوئی ہیں ان سے, انتقال ہوگا, جنازہ پڑھنا نہیں پڑھنا. بیٹا جنازہ نہیں پڑھ رہا ہے اور یہ سمجھ رہا ہے میں جو ہے نہیں پڑھتا, انہوں جو ہے توحید پہ نہیں مر گئے. کیا ہے یہ, اس چیز کو ذہن میں. چلیے, تو جنازہ کی نماز پڑھنا
اور ان کے لیے دعائیں مغفرت، ہمیشہ دعا کرنا ماں باپ کے لیے ایک۔ دوسری چیز کیا ہے؟ ان کے عہد کو نافذ کرنا، پتہ کرنا والد کا کس کے ساتھ کوئی عہد تھا، عہد و پیمان والدہ کا۔ تیسری چیز ان کے دوستوں کی عزت کرنا۔ سبحان اللہ، انتقال کے بعد ماں باپ کے دوستوں کی عزت کرنا ہے، تو جب زندہ ہے تو ماں باپ کی عزت کتنی ہوگی، اندازہ لگایا جا سکتا ہے اس کا۔ یہ ہے والدین کے حقوق میرے بھائی۔ اور چوتھی چیز صلہ رحمی کرنا، ان سے جڑے، صلہ نے اچھا برتاؤ، اچھا سلوک، ان کے رشتے، ان سے جڑے ہوئے جو رشتے ہیں ہمارے ددیالی ننیالی رشتہ، ان کے حقوق ادا کرنا، ان کے ساتھ اچھے رہنا۔ تو ماں باپ کے ساتھ کیسے رہنا پھر اندازہ لگایا جا سکتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ حدیث یاد رکھیے، بہت اچھی حدیث ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آگے فرماتا ہے ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ یہ جو آیتیں میں سلیکٹ کر کے آپ کے لیے آپ کی خدمت میں حاضر ہوا ہے، اس میں جو ہے معاشرے کی بڑی اہم چیزیں آ رہی ہیں جس کی ضرورت ہم سب کو ہے۔ حقوق کے متعلق ماں باپ کے حق کو ذکر کرنے کے بعد آگے اللہ تبارک و تعالیٰ، بلکہ اس آیت میں بھی انہی کے بارے میں بتایا گیا، ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا۔ اگر تم نیک رہو گے، صالحین ہوں گے، اگر تم اچھے رہو گے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ اوابین کو بخشنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمانبرداروں کو، نیک لوگوں کو، اللہ کی طرف لوٹنے والوں کو، مختلف تفسیر اس کی اوابین کی، کسی نے کہا مطیعین، کسی نے کہا تائبین، کیونکہ اواب کا معنی لوٹنا ہوتا ہے، وہی زیادہ راجح قول ہے۔ بخشنا، اللہ تعالیٰ غفور ہے، ان کو بخشتا ہے۔ تو اس آیت کی تفسیر میں، اس آیت میں کیا ہے؟ اگر تم نیک رہو گے، ماں باپ کا حق ذکر کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ بیان فرماتا ہے اگر تم نیک رہو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی طرف لوٹنے والوں کو بخشنے والا ہے۔ اگر تم نیک رہو گے، سعید ابن جبیر رحمۃ اللہ علیہ جو تابعی ہیں، اس آیت کی تفسیر میں کہتے ہیں یہ اس آدمی کے بارے میں ہے جو خیر اپنے ماں باپ کو پہنچانے میں آگے بڑھتا ہے، جلدی کرتا ہے، ہمیشہ تیار رہتا ہے کہ کس طریقے سے میں ماں باپ تک خیر پہنچاؤں، میں ماں باپ کو اچھا سلوک کروں، اور اس کی نیت اور اس کے دل میں یہ چیز ہمیشہ رہتی ہے کہ وہ کس طریقے سے اپنے ماں باپ کو خوش کرے، کس طریقے سے ان کی خدمت کرے، کس طریقے سے ان کے ساتھ حسن سلوک کرے۔ ایک روایت میں آیا لا یرید الا الخیر بذلک، وہ اپنے ماں باپ کی خدمت میں صرف اللہ کے یہاں اجر چاہتا ہے، وہ چاہتا ہے کہ میں ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کروں، یہ اس کی نیت ہے۔ ان تکونوا صالحین کا یہ مطلب ہے، فإنہ کان، تو اللہ تعالیٰ سے اعلم بما فی نفوسکم، تو تمہارے دلوں میں کیا ہے اللہ جانتا ہے، تمہارے ربکم اعلم بما فی نفوسکم، یہ ہے آیت اس سے پہلے، ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارے دلوں میں کیا ہے اللہ بہتر جانتا ہے۔ تو اس کا مطلب دل میں خیر ہے کہ میں اپنے والدین کے لیے خیر کروں، میں اپنے والدین کے لیے کوئی اچھا کروں، یہ چیز اپنے دل میں رہتا ہے، تو اللہ عز و جل بخوبی اس چیز کو جانتا ہے۔ اور اللہ نے فرمایا فإنہ کان للأوابین غفورا، ان تکونوا صالحین فإنہ کان للأوابین غفورا، اگر تم نیک رہو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی طرف لوٹنے والے یا اطاعت اور فرما برداری کرنے والوں کو بخشتا ہے۔ اوابین کی تفسیر میں حضرت قتادہ جو عبداللہ بن عباس کے شاگرد ہیں، تابعی قتادہ بن دعامہ السدوسی پورا نام ہے ان کا، امام قتادہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں للمطیعین، اطاعت کرنے والے، اوابین کا معنی اطاعت کرنے والے، اور عبداللہ بن عباس کی ایک تفسیر میں ہے کہ مسبحین، تسبیح بیان کرنے والے، اور ایک روایت ہے عبداللہ بن عباس کی جس میں انہوں نے کہا کہ اس سے مراد اللہ کی طرف لوٹنے والے، اور یہی زیادہ راجح قول ہے کیونکہ اواب کا معنی لوٹنے والا، اللہ کی طرف رجوع ہونے والا، ٹھیک ہے، اوب معنی رجوع کے ہوتے ہیں، تو جو لوگ اللہ کی طرف لوٹیں گے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو بخشنے والا ہے۔ تو یہاں ان آیتوں میں یہ بات بیان کی گئی، تمہارے دلوں میں اگر یہ بات ہے کہ تم اپنے والدین کی خدمت کرو گے، ان کے ساتھ اچھا سلوک کرو گے، تو اللہ تعالیٰ اس کو بخوبی جانتا ہے، مطلب اللہ کو معلوم ہے تمہارے دلوں میں یہ ہے، تو اس نیت صالحہ کا پورا بدلہ تم کو ملے گا۔ اور اس کے بعد یہ بات بتائی گئی کہ اگر تم نیک رہو گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ جو ہے اس کی طرف لوٹنے والوں کو ضرور بخشتا ہے۔ ہم اللہ کی طرف لوٹ جائیں گے، اللہ کی طرف رجوع ہمارا ہوگا تو اوابین میں سے شامل ہو جائیں گے، اور ایسے لوگوں کے لیے خوشخبری سنائی گئی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ضرور ان کو معاف کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اگلی آیت میں بیان فرماتا ہے، اس کے بعد اللہ تعالیٰ اگلی آیت میں بیان فرماتا ہے، آیت نمبر 26 ہے، وَآتِي ذَا الْقُرْبَى حَقَّهُ وَالْمِسْكِينَ وَابْنَ السَّبِيلِ وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، ترجمہ تم رشتہ داروں کا حق ادا کرو، قرابت داروں کا حق ادا کرو، اور والمسکین، اور مسکین کا حق ادا کرو،
وابن السبیل اور مسافروں کا حق ادا کرو، ولا تبذر تبذیرا اور فضول خرچی مت کرو، اور فضول خرچی مت کرو، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، اس لیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے فضول خرچ کرنے والے شیطانوں کے بھائی ہیں۔ وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان تھا، شیطان اپنے رب کا۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ، یہ دو آیتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے سلسلہ دیکھیے، سب سے پہلے کس کا حق ذکر کیا اللہ نے؟ اپنا حق، اللہ کا حق توحید، ایک اللہ کی عبادت کرنا۔ اس کے بعد اللہ نے حقوق العباد میں سب سے پہلے کس کا حق ذکر کیا؟ ماں باپ، کیونکہ وہ سب سے اونچا حق درجہ ہے ان کا، حقوق العباد میں سب سے پہلے نمبر پر وہ آتے ہیں۔ اور اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کس کا حق ذکر کیا یہاں پر؟ آتی ذل قربا، قرابت دار۔ قرابت دار اردو میں کہتے ہیں رشتہ داروں کو، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں ریلیٹیوز۔ ریلیٹیوز جو ہیں آپ کو پتا ہے، رشتہ دار جو ہے، ایک امی کی طرف سے کچھ رشتے ہوتے ہیں، ایک ابا کی طرف سے رشتے ہوتے ہیں، جس کا ذکر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم نے حدیث میں سنا۔ تو یہ جو رشتے اللہ نے بنائے، یہ رشتے کس نے بنائے؟ اللہ نے بنائے۔ اللہ نے ہم سب کو، جیسا کہ اللہ نے فرمایا انا خلقناکم من ذکر وانثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اللہ نے ایک مرد اور ایک عورت سے، یعنی آدم اور حوا سے دنیا بنائی۔ اس کے بعد اللہ نے خاندانوں قبیلوں میں ہم کو بانٹ دیا تاکہ ہم ایک دوسرے کو پہچانیں۔ یقین اللہ کے نزدیک مکرم باعزت وہ شخص ہے جو سب سے زیادہ اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے۔ تو یہ رشتے بنانے والا کون ہے؟ رشتہ داریاں ہیں نا بھائی، سب کی ہے نا رشتہ داریاں۔ تدیان، ان رشتہ داروں کو بنانے والا اللہ رب العالمین ہے۔ وہ اللہ رب العالمین جس نے رشتے بنائے، اس کا یہ حکم ہے آتی ذل قربہ حقہ، قرابت داروں کا حق ادا کرو، رشتہ داروں کا حق ادا کرو۔ تو یہاں یہ بات معلوم ہونی ضروری ہے سب سے پہلے کہ رشتہ دار کون ہے۔ یہاں میں یہ بات کہوں، بہت سارے والدین، افسوس کے ساتھ کہنا پڑتا ہے، بچوں کو رشتہ داروں سے واقف کراتے ہی نہیں ہیں۔ صحیح ہے یا نہیں؟ حقوق کی ادائیگی کا حکم دیا گیا، بیٹے کو، آپ کے بیٹے کو، آپ کی بیٹی کو یہ نہیں معلوم کہ ان کے رشتہ دار کون ہیں۔ کیا خیال ہے آپ؟ رشتہ داروں کے واقفیت ہی نہیں ہے، اتنی دور ان کی زندگیاں ہیں، ان کو نہیں پتا کہ ان کا کوئی چاچا بھی ہے، ان کو نہیں پتا کہ ان کے تایا بھی ہیں، پھوپھی بھی ہیں، پھپھواں بھی ہے، اور ادھر امی سے خالہ کون ہے، کہاں ہے، خالہ بھی ہے، کہاں ہے، نام کیا ہے، کہاں ہے، نہیں معلوم، تعارف بھی نہیں ہے۔ کتنی افسوس کی بات ہے نہیں؟ میں، میری بیوی، میرے بچے والا سسٹم چل رہا ہے، میں، میری بیوی، میرے بچے، بچوں کو پتہ ہی نہیں۔ اگر مارکیٹ میں، بازار میں کہیں خالہ نظر آئے تو کوئی اور عورت سمجھتا ہے وہ اس کو، اگر امی سلام کرتے سمجھ گیا امی کوئی مسلمان بہن ہوگی، کوئی سہیلی ہوگی، کوئی پہچان والی ہوگی، شاید ان کو سلام کر رہی ہے۔ اس درجے تک بھی مسلمان پہنچے ہوئے ہیں ہمارے بھائی۔ صحیح ہے یا نہیں ہے؟ کون ذمہ دار ہے اس کا؟ رشتوں کی واقفیت کیوں نہیں کرائی جا رہی بچوں سے؟ اور ایک بہترین موقع آ رہا ہے، عید کا موقع، بتائیے اپنے بچوں کو، آپ یہ رمضان کا مہینہ، بچوں کو بتائیے، بیٹے یہ دیکھو تمہارے چاچا ہیں، یہ تمہارے ماموں ہیں، ادھر آؤ بیٹے، ادھر آؤ، بیٹی بیٹا بچوں کو بتاؤ، دیکھو بیٹے تمہارے ایک ماموں جو ہے ورنگل میں رہتے، ایک ماموں نظام آباد میں رہتے، تمہاری ایک خالہ جو ہے کرناٹک میں رہتی ہیں، اور ایک جو ہے تمہارے ماموں جو ہے لاس اینجلس میں رہتے۔ یہ دیکھو، یہ دیکھو، یہ ماموں ہے تمہارے، ان کا نہیں یہ نام ہے، وہ جب آئیں گے انڈیا ہم تم کو ملائیں گے ان سے۔ بتانا بھائی، یہ چاہے لاس اینجلس میں ہو یا وشاکھاپٹنم میں ہو یا مڈراس میں ہو یا دنیا کے کیرلا میں ہو، کہیں بھی ہو، رشتہ تو ہے نا، واقفیت کرانا ماں باپ کی ذمہ داری ہے، بتانا۔ لیکن رشتوں کو کاٹ کر رکھ دیا گیا ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بتانا ضروری سمجھتا ہوں، کہیں وہ ذہن سے نکلنا چاہے میری حدیث۔ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں رشتوں کو جوڑنے والا کون ہے؟ وہ جو رشتوں کو جوڑنے والا، لیس الواصل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے رشتے جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے دیتا ہے، رشتوں کو جوڑنے والا وہ ہے کہ وہ لوگ رشتہ کٹ کر دیں، آپ جوڑ دیں۔ ہمارے یہاں مشہور ہے نا، انہوں ہمارے کو نہیں پوچھتے، ہم لوگ ان کو نہیں پوچھتے، ہے وہ رشتہ ہے، معلوم ہے، خاص سگے ہیں، پورے سگے ورڈ یوز کرتے ہیں، ہمارے سگے ہیں، اولاد خونی رشتہ ہے بھائی، ایک باپ کی اولاد ہے، لیکن انہوں ہمارے کو نہیں پوچھتے، ہم ان کو نہیں پوچھتے۔ بیوی لاؤ، شادی کرو، کیا بولوں میں، شادی کرو بھائی، کون بولا، لیکن شادی کے بعد رشتے مت کٹ کرو نا، بیوی رشتے ختم کر دے، میاں کو ایسا لے کٹ 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 پورے رشتے کرو۔
یہ عورت کل قیامت کے دن اللہ کے پاس جواب دے گی. اللہ رب العالمین نے سورہ صاد کی آیت ہم پڑھ رہے ہیں, یہ قرآن ہے جو رمضان کے مہینے میں اترا ہے. آتی ذی القربى حقہ, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرو, یہ اللہ کا حکم ہے. بیوی اگر واقعی اپنے شوہر سے سچی محبت کرتی ہے تو اللہ کی پکڑ سے بچانے کی کوشش کرے گی, رائٹ یا نہیں؟ اگر شوہر آپ کا, عورتیں نہیں سن رہی شاید درس نہیں, لیکن جا سکتا نا میسج, لائیو جا رہا, کہتے ہیں صحیح بھی جا رہا. اور آپ لوگ میں کیوں ہیں, ہم صرف اپنے حد تک اپنی بیویوں کو بھی بچوں کو بھی بتانا بات اپنی. چلیے تو کیا کہہ رہا تھا میں, وہ بیوی جو سچی محبت اپنے شوہر سے کرتی ہے کیا کبھی شوہر کو تکلیف میں ڈالے گی؟ مجھے بتائیے آپ. سچی محبت, ٹرو لو, شوہر کو تکلیف دے گی؟ نہیں. وہ بیوی ہی نہیں جو شوہر کو تکلیف دے. محبت تکلیف نہیں دیتی ہے کبھی. شوہر کو اپنی بیوی سے سچی محبت ہے, بیوی کو تکلیف دے گا؟ سب سے بڑی تکلیف آخرت کی تکلیف ہے یا دنیا کی تکلیف ہے؟ بتائیے مجھے. تو آخرت کی تکلیف سب سے بڑی تکلیف ہے, تو اس تکلیف سے بچائے گی نہیں بچائے گی؟ اگر بیوی سچی محبت کرتی ہے, شوہر اپنی بیوی سے سچی محبت کرتا ہے, بچائے گا یا نہیں بچائے گا؟ رشتوں کو کاٹنے سے کل قیامت کے دن اس کی سزا ملے گی یا نہیں ملے گی؟ رشتے جوڑنے سے فائدہ ہوگا؟ رشتہ داری کل قیامت کے دن کہے گی اللہ اس نے مجھے کاٹ دیا تو اس کو کاٹ دیا. جی, صلہ رحمی کی فضیلت آئی ہے. اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کو یہ بات پسند ہو کہ اللہ اس کی عمر دراز کرے, اس کا رزق کشادہ ہو, وہ صلہ رحمی کرے, رشتہ داروں کے حقوق ادا کرے. ہم میں سے کون ہے جس کو یہ دو چیزیں پسند نہیں؟ لمبی عمر سب رہنا چاہتے ہیں, تھوڑا اور زندگی تھوڑا اور زندگی. ڈاکٹر صاحب بولتے دیکھو میں بول رہا ہوں پابندی کرو نہیں تو مسئلے ہوں گے. جی صاحب جی, وہ کھاتا یہ کھاتا, کڑوے دوائیں کھاتا یہ کھاتا, اس کو ہاتھ نہیں لگانا اس کو ہاتھ نہیں لگانا, جاگنگ کرو وہ کرو, پیسہ خرچہ ارچہ سب کرتا. میں تھوڑا اور رہنا چاہ رہا ہوں, معلوم ہے مرنا ہے ایک دن, لیکن زندگی سے محبت سب کو ہوتی ہے. ایک رزق سب کی ضرورت ہے, اسی لیے تو ایک ملک سے دوسرے ملک کا سفر ہوتا ہے. کوئی بیوی کو چھوڑتا ہے, کوئی بچوں کو چھوڑتا ہے, کوئی قبیلے کو چھوڑتا ہے, خاندان کو چھوڑتا ہے, محلے کو چھوڑ دیتا ہے رزق کی تلاش میں. تو رزق نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں خوشخبری, جس کو یہ بات پسند ہو, ہمیں پسند ہے رزق کشادہ ہو جائے, عمر لمبی ہو جائے, فلیصل رحمہ, وہ اپنے رشتہ داروں کا حق ادا کرے. ایک دوسرے کا تعاون کرنا چاہیے رشتوں کو نبھانے میں. رشتہ داروں کے حقوق بہت سے ہیں, ان کی خیریت لینا, معلوم کرنا, ان کے عام جملے میں تفصیل میں اچھے برے میں شامل ہو جائے, اچھے برے میں شریک ہوئیے. نہیں انہوں ہم کو کارڈ نہیں بولے, ہم بھی نہیں کارڈ بھیجتے. ہمارے پاس کیا چلتا ہے رشتہ داروں میں عام طور پر, ہمارے پاس کیا give and take. If you are not giving, you can't take from us. Give card, take card. Give halim, take halim. میں ایک عام مثال دے رہا ہوں. Give دعوت, take دعوت. Giving taking کا قصہ چل رہا. کون یہ آپ لا کے بول دیا نہیں معلوم ہے giving taking. Not giving, نہیں کیا بولیں گے, چلیے چھوڑ دیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کی روشنی میں اگر اس کو انگلش میں مختصر کریں, if they are not giving, you will give. دس از رشتہ نبھانا. رشتوں کو جوڑنے والا وہ نہیں ہے جو بدلے دیتا ہے. بدلے مطلب انہوں بلائے ہم بلائے, انہوں پوچھے عید کو انہوں بھی آتے ہیں ہم لوگ بھی جاتے ہیں, انہوں فون کرتے ہم بھی فون کرتے ہیں. ان کے گھر میں جب بھی کوئی فنکشن ہوتا ہم ان کو بلاتے ہیں, اور ہمارے پاس بھی جب بھی کوئی فنکشن ہوتا ہم لوگ ان کو بلاتے ہیں. بدلے ہے یا نہیں؟ ارے بہت اچھی دعوت کرے. ہمارے پاس بدلوں کا کیسا شکل ہے؟ آپ مثال کے طور پر ایک بچے کو, ایک آدمی کو اس کا بھائی, دونوں بھائی ہیں, فیملی والے ہیں, دونوں الگ الگ گھر میں رہتے ہیں, اور یہی زیادہ اچھا ہے, ٹھیک ہے. وہ بھائی ادھر, یہ بھائی, تو یہ بھائی کو جا کر بھائی السلام علیکم بھائی, رمضان میں ذرا دعوت ہے آپ کی افطار کی, سحر تو نہیں کہا, افطار کی وتھ کھانا دعوت. اب انہوں بلا کے افطار کیا, بھائی کی دعوت ہے, بھائی بھابھی بچے آ رہے ہیں, زبردست دعوت کرتے, بھائی کی, بھاوج کی اور بچوں کی. افطار وہ کھانا پینا, چائے, حلال پان تک. مثال کے طور پر بھائی پان کھانے والے ہیں, حلال پان بول رہا ہوں, حرام پان بھی رہتا ہے اس واسطے بول رہا ہوں وہاں تک. اب یہ ہوتے یہ لوگ جا کے نہیں, دیکھو انہیں بلایا ہمارا کو چھوٹا, بڑے بھائی اب گھر میں دس ہوتا, اب ہم لوگ بھی بلانا ہوں. عجیب ہے نہیں, دعوت دینا بھائی. ارے دعوت, یہ تو دعوت دیتے, صحیح ہے یا نہیں ہے؟ اس کو بدلہ بولتے نہیں بولتے, آپ بدلے دے رہے ہیں. اگر دیکھا گئے تو کتنی, کیا بولوں میں, کیسی حرکت ہے یہ بتائیے. یعنی میں کھانا کھلاتا ہوں آپ کھانا کھلاتے ہیں, یہ ایسے ورڈس پہ ذرا جا کے دیکھیے. میں چائے پلاتا تو چائے پلاتے آپ, یہ حال ہے آپ کا. میں نہیں پلاتا چائے, آپ, میں بھی نہیں پلاتا.
دیکھ رہے ہیں حالت انہیں میں پوچھے تو بولا ہم نہیں پوچھتے ہم نہیں پوچھتے. یہ مسلمان ایمان والا اجر کی تلاش کرنے والا رب کو راضی کرنے والا ایسا ہوتا ہے. دعوت دیے تو دعوت, کھلائے تو کھلا. یہ کیسا انسان ہے بھائی, یہ کیسا ضمیر ہے اس کا. آپ مجھے کھانا کھلائیں گے میں کھانا کھلا دوں. اچھا چائے پہ چائے کھانے پہ کھانا, ایسا بھی رہتا. انہوں خالی دعوت کرے تھے افطار کی, انہوں خالی افطار رکھے تھے, انہوں بھی خالی افطار رکھتے. یا نوز باللہ بتانے کے لیے کچھ نہیں, غلط ہے غلط غلط ہے, یہ بدلے نہیں. آپ اللہ کے لیے کھلا رہے ہیں, صلہ رحمی کرنا چاہتے, کھلاتے رہیے, دعوت دیتے رہیے. انہوں زندگی بھر مت بلایا آپ کو, آپ بلاتے رہیے, پوچھتے رہیے. عید کا موقع ہے میرے بھائی, اس کو مت بھولیے. عید آ رہی ہے قریب میں, رشتہ داروں سے مل لیجیے, معاملے رفع دفع کیجیے, نفرتیں ہٹائیے بھائی, دشمنیاں ہٹائیے. جو برا ہے اس کی سزا اللہ کے یہاں ہے, جو اچھا ہے اس کا بدلہ اللہ کے یہاں ہے. آپ دل کشادہ رکھیے, اوپن ہارٹ جس کو کہتے ہیں, جائیے ملیے, السلام علیکم. ارے اگر تعلقات خراب ہیں دلوں کو صاف کر لیجیے. 1 سال سے بات نہیں ہو رہی ہے, 4-5 سال ہو گئے, کوئی رشتہ نہیں نبھایا جا رہا ہے, اس سال اللہ سے ڈریے, سیدھا جائیے گھر پہ, بیل ماریے, السلام علیکم بھائی. ارے انہیں کیسا آ گیا, 5 سال سے شوق ہو جائے گا, پریشان ہوئے گا بھائی, آ سکتے ہو. ارے ہاں بیٹھا, ارے بیوی بچے بھی آئے, بٹھاتے کھلاتے. دل نرم ہوگا نہیں, ضمیر ملامت کرے گا نہیں کرے گا. حالانکہ ہم ملامت کرنے کے لیے نہیں جا رہے, ہم اپنی ذمہ داری نبھانے کے لیے جا رہے ہیں. لہٰذا رشتوں کو جوڑیے میرے بھائی, اللہ کے واسطے رشتوں کو جوڑیے. شاعر عربی کا کہتا ہے, اخاک انما اللہ اخ لہ کسائن الہیجاء بغیر صلہ. تمہارا بھائی ہے, اور جس کا بھائی نہیں ہوتا ہے, تمہارا بھائی ہے, اور جس کا بھائی نہیں ہوتا ہے میدان میں بغیر ہتھیار کے اتر رہا ہے. عربی کا ایک شاعر. تو وآتی ذی القربى حقہ, رشتہ داروں کا حق ادا کرو, رشتہ داروں کا حق ادا کرو. ٹھیک ہے, حقوق میں کیا ہے, بہت ساری, پوچھنا, خیال کرنا, پیسوں کی ضرورت ہے دینا. اس میں ایک مسئلہ بتاؤں, اگر وہ محتاج ہیں, ضرورت مند ہے, آپ زکوٰۃ نکالنے والے ہیں, ان کا حق سب سے زیادہ ہوتا ہے کیونکہ قرابت دار ہیں. لوگ عام طور پر چاچا کو, خالہ جو غریب ہیں, مسکین ہیں, ضرورت مند ہے, ان کو بھول جاتے ہیں, اور پتہ نہیں دور دور کہاں جو ہے اپنا پیسہ زکوٰۃ کا پہنچاتے ہیں. رشتہ دار, خالہ ہیں, چاچا ہیں, وہ زکوٰۃ کے مستحق ہیں, قرابت دار بھی ہیں, ان کو مال دیجیے, ان کی ضرورتیں پوری کیجیے. ہو سکتا بچوں کے پاس فیس کا مسئلہ ہے, ہو سکتا ان کے گھر میں کوئی ڈیلیوری کا مسئلہ ہے, رشتہ داروں کے, ہو سکتا کھانے کا کوئی مسئلہ ہے, کوئی کرنٹ بل کا مسئلہ آ گیا, پتہ لگائیے, رشتہ داروں کے حقوق ادا کیجیے. اللہ آپ کو اجر دے گا, اللہ آپ کے مال میں برکت دے گا, کیونکہ یہ صدقہ ہے, یہ مال کو نکالنا ہے, یہ ان کا حق ہے. اور اللہ نے قرآن میں فرمایا, آتوہم من مال اللہ الذی آتاکم, ان کو وہ مال تم دو, ضرورت مندوں کو وہ مال دو, اللہ کا وہ مال دو جو اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں رکھا ہے, اللہ نے جو تم کو دیا ہے. مال کس کا, اللہ کا. اللہ من مال اللہ, اللہ کہتا اللہ کا مال جو اللہ نے تمہارے ہاتھوں میں رکھا ہے, ضرورت مندوں تک پہنچاؤ, محتاجوں تک وہ مال کو پہنچاؤ میرے بھائی. اس سے جو ہے رشتے مضبوط ہوتے ہیں, ضرورت مندوں کی ضرورت پوری ہوتی ہے. تھوڑی دیر کے لیے سوچئے, آپ کا ایک رشتہ دار بھوکا ہے, آپ نے اس تک کھانا پہنچایا, کھانا کھا کر وہ اپنے دل سے جو دعا کرے گا آپ کے لیے, اس کا کیا کہیں گے؟ دل سے دعا کرے گا. بھوکا تھا, بیٹی بیمار تھی, پیسے کی ضرورت تھی, آپ نے اس کا جو ہے علاج کروا دیا, وہ ہاتھ اٹھا کر اللہ سے جو آپ کے حق میں دعا کرے گا, اس دعا کا کیا کہیں گے؟ کیا سچی مخلصانہ دعا اس کی ہوگی, رب العالمین ضرور اس دعا کو قبول کرے گا اور آپ کے حق میں وہ فائدہ ہوگا. لہذا رشتہ داروں کو کبھی مت بھولیے بھائی. یہ رمضان ختم ہو رہا ہے, اللہ تعالیٰ خیر سے, عید کے دن سب ملنا انشاءاللہ, وعدہ بھائی. میں بھی ملتا ہوں سب سے, میرے جتنے رشتہ دار ہیں انشاءاللہ سب سے جا کے ملتا ہوں. آپ لوگ ملتے ہیں, ملنا عید کے دن, کھانا سونا نہیں, خالی کھا لیے, چلو چاچا ہے پہلے چاچا سے ملے, دور ہے قریب ہے, جہاں تک پہنچ سکتے ہیں بھائی. بعض آؤٹ آف سٹی ہوتے ہیں یا آؤٹ آف کنٹری ہوتے ہیں, الگ مسئلہ ہے. ان کے لیے کیا ہے, واٹس ایپ, فیس بک, سب چیزیں موجود ہیں. فیس بک نہیں, واٹس ایپ بھی نہیں, فون ملائیے, تھوڑے 2-3 ریال خرچ کیجیے. السلام علیکم, السلام, کیسے ہیں خالہ, اچھے ہیں آپ, کیسے ماموں, اچھے ہیں آپ, کیسیت ہے, عید مبارک, بہت بہت آپ کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہمارے. چند جملے, چند پیسے, اللہ برکت دے گا بھائی میرے. اور اگر ہیں بستی میں, آپ ان تک پہنچ سکتے ہیں, وزٹ کیجیے, زیارت کیجیے. لوگ مردوں کی زیارتیں کرتے ہیں, آپ زندوں کی رشتہ داروں کی زیارت کیجیے جو مشہور ہے شریعت نے جس کا حکم ہے. ملیے, ملنا ہے انشاءاللہ, سب سے ملیں گے. ارے نہیں بھائی وہ کٹ آف ہے, کٹ آف نہیں, جوڑ دیجیے اس کو, ملیے. کٹ آف کچھ بھی نہیں ہوتا, جائیے ملیے, نکال دیں گے, ہٹ نہیں آنا, ہٹ, ٹھیک ہے, حق تو ادا ہو گیا. غصہ ہو لیکن ضمیر مراد, ارے دروازہ بند کر دیا, آیا تھا انہیں ملنے, آ کے گیا دروازے پہ, آیا تو تھا انہیں, پھر فون کرے, آؤ میں آؤ بول کے بلا لیتے, نہیں بھی بلا کوئی مسئلہ نہیں, کرنا ہے نا انشاءاللہ. بولیے بھائی, مجھے بھی اجر ملے گا انشاءاللہ. سب ملنا ہے.
رشتے دار ہیں نا شہر میں؟ ملیں گے انشاءاللہ، عید کو سب سے ملیں گے انشاءاللہ، عید کو سب سے ملنا انشاءاللہ. میں پوچھتا ہوں پھر بعد میں آپ لوگوں سے انشاءاللہ. جزاک اللہ خیر. اللہ تعالیٰ آپ کے ہمارے عمل کو قبول فرمائے. آگے اللہ تعالیٰ فرمائے والمسکین، مسکین کا بھی حق ادا کرو. مسکین کس کو کہتے ہیں؟ مسکین وہ آدمی ہوتا ہے جس کے پاس اتنا مال نہیں ہے جس سے اس کی ضرورت پوری ہو رہی ہے لیکن کافی نہیں ہے. بس شیخ بن باز رحمۃ اللہ علیہ نے اور دیگر علماء نے یہی تعریف بیان کی ہے، بلکہ سلف کے قول کو سامنے رکھ کر. کیوں؟ مسکین جو ہے زکوٰۃ کا مستحق ہوتا ہے. معلوم آپ کو زکوٰۃ کے مستحق، ہمارے موضوع وہ نہیں ہے، زکوٰۃ کے مستحق 8 قسم کے لوگ ہیں. انما الصدقات للفقراء والمساکین، یعنی صدقے واجبات زکوٰۃ کا حق پہلے، سب سے پہلے نمبر پر فقیر. فقیر وہ جس کے پاس کچھ بھی نہیں ہے، کھانے کو نہیں ہے، پہننے کو نہیں ہے، رہنے کو نہیں ہے، یا کھانے کچھ بھی نہیں ہے، لا مال لا، مال ہی نہیں ہے اس کے پاس، سب سے زیادہ محتاج وہ ہے کون ہے؟ فقیر. نمبر 2 مسکین. مسکین کی تعریف میں علماء نے لکھا ہے کہ وہ جس کے پاس ہے پیسے لیکن اتنے نہیں ہے کہ کافی ہو جائیں. سمجھ رہے؟ مثال کے طور پر اس کے مثال دینا سمجھیں، اس کے جو ہے کیا بولتے ہیں اس کو، آؤٹ گوئنگ عام طور پر آپ جو کہتے ہیں، یعنی اخراجات، اس کا خرچہ جو مہینے کا ہے 5,000 روپے کا ہے. کتنے؟ گھر کا خرچہ اس کا 5,000 روپے، اس کی سیلری 3,000 روپے. جی کیا یہ مسکین ہے؟ جی ہاں. اچھا ایک آدمی آٹو کا مالک ہے، مثال آٹو ہے، خود کا آٹو، یا آٹوش مثال دینا نا سمجھنے کے لیے ایزی. کھارا تو نہیں ہے شاید نا جو مطلب اس پہ لگاتے، خیر آج کل تو چل رہا وہ اولو کیا ہے وہ اولا اس پہ لگاتے. تو بہرحال جو ہے گاڑی ہے اس کے پاس، گاڑی کا اونر ہے، 5 آٹو ہے مثال کے طور پر، 5 آٹو سے پیسے آتے اس کو، لیکن پھر بھی مسکین ہو سکتا ہے یا نہیں ہو سکتا؟ آٹو والا مسکین، ہاں مسکین ہو سکتا. دلیل کے ساتھ بتاتا ہوں میں، آپ قرآن سے دلیل دیتا ہوں انشاءاللہ. دیکھیے اگر اس کے پاس 5 آٹو ہے، مالک ہے، وہ 5 آٹو سے جو کرایہ اس کو آ رہا ہے اس کی ضرورت پوری نہیں ہو رہی. ضرورت جائز ضرورت کی بات کر رہا ہوں میں، کمالیات نہیں، ضروریات. کیونکہ لائف میں 2 چیزیں ہوتی ہیں، ایک ضروریات، ایک کمالیات. کمالیات کی بات نہیں ہے ڈیکوریشن وہ ہونا، سمجھے، اس کی بات نہیں ہو رہی. ضرورت کی چیزیں، حاجت کی چیزیں، اس کا خرچہ پورا نہیں ہو رہا ہے ان 5 آٹو کے کرائے سے. مسکین ہو سکتا ہے وہ، آف کورس زکوٰۃ کا مال دیا جائے گا. اللہ رب العالمین نے قرآن میں فرمایا وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ يَعْمَلُونَ فِي الْبَحْرِ. یہ ہے میری دلیل، سورہ کہف کی آیت. اللہ عز و جل نے وہ واقعہ جو موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ ہے، معلوم ہے نا خضر کے ساتھ، اس واقعے میں اللہ تعالیٰ نے کشتی کا ذکر کیا ہے. اللہ نے فرمایا وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ. کشتی جو ہے مسکینوں کی تھی، کشتی کے اونر مسکین لوگ تھے. اللہ کہہ رہا ہے، ترجمہ کرو، جو سمندر میں محنت کرتے تھے، کام کرتے تھے. وہ جس کشتی کو انہوں نے جو عیبدار بنا دیا تھا تاکہ جو ہے وہ غاصب یا ظالم بادشاہ جو ہے کشتی کو لوٹ نہ لے، معلوم نہ واقعہ جو سورہ کہف میں ہے. تو اب بتائیے کشتی کا اونر ہے وہ، اور اللہ کہہ رہا ہے مساکین، کشتی کا مالک ہے وہ. کشتی معلوم شپ، بھائی شپ اردو معلوم ہی ہوگا نا. تو کشتی کا وَأَمَّا السَّفِينَةُ فَكَانَتْ لِمَسَاكِينَ، یہ جو کشتی تھی یہ مسکینوں کی تھی. اللہ مسکین ورڈ استعمال ہو رہا ہے ان کے لیے. تو معلوم ہوا کشتی کا اونر ہو کر بھی مسکین ہو سکتا ہے وہ. صحیح ہے نہیں؟ کیوں مسکین؟ کیونکہ وہ لوگ کیا کرتے تھے، کشتی سے جو ہوتے تھے وہ ضرورت اپنی پوری، لیکن ان کی ضرورت پھر بھی مسکین کیوں تھے؟ کیونکہ ان کی ضرورت پوری نہیں ہوتی تھی. تو یہ ہے مسکین جو ضرورت مند ہے. اللہ نے حکم دیا اس کا بھی خیال کرو، دو اس کو مال، اس کی ضرورت پوری کرو. ٹھیک ہے؟ اور وابن السبیل، اور مسافر ضرورت مند مسافر، کیونکہ مالدار مسافر ہو تو چائنا جا کے مال لے کے آتا، کروڑوں میں کھیلتا. وہ مسافر یہاں مراد ہے ضرورت مند، حاجت مند مسافر. ایک ایسا مسافر ہے جس کو پیسے کی ضرورت ہے، پہنچ نہیں سکتا ہے اپنے منزل تک، ضرورت پڑ گئی، حاجت پڑ گئی، محتاج ہو گیا وہ، تو اس کو بھی آپ مال دیجئے، اس کا بھی حق ہے. حقوق دیکھیے اللہ تعالیٰ، والدین کے حقوق، رشتہ داروں کے حقوق، 2 ہو گئے. تیسرے مسکینوں کے حقوق، چوتھے مسافروں کے حقوق. حقوق ولا تبذر تبذیرا، ادا کرو حقوق، لیکن فضول خرچی سے کام مت لو. جتنی ضرورت ہے ان کی وہ ضرورت پوری کرو، ان کو جتنا پیسہ چاہیے وہ پیسہ دیجیے، ان کی حاجتوں کو، ان کی ضرورتوں کو پوری کیجیے. اسراف سے بچیے. حکم صدقہ خیرات کا دیا جا رہا ہے،
مال ان کو عطا کرنے کا، اور تبذیر سے بچنے کا حکم۔ تبذیر کا معنی بیان کیا گیا۔ تبذیر کو تبذیر کیوں کہتے ہیں؟ تبذیر اصل بذر کہتے ہیں دانا جو زمین میں کسان ڈالتا ہے، بذر دانے، تو وہ جب دانا زمین میں ڈالتا ہے تو وہ خیال کر کے ایک ہی جگہ پر نہیں ڈالتا ہے، زمین کھودتا ہے، جہاں ڈالنا ہے ڈال دیتا ہے، ادھر 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 ڈال دیتا دانے، زمین کھود کے دانے ادھر ادھر ڈال دیتا ہو، پھر بند کر دیتا مٹی۔ تو ایک معنی یہ بیان کیا، یعنی خرچ کرتا اس کو نہیں معلوم، ادھر بھی دیتا ادھر بھی دیتا، ہاتھ کا کھلا ہے جس کو بولتے ہیں، بیجا خرچ کر دیتا ہے، جو ضرورت ہے جہاں پیسہ پہنچنا ہے وہاں تک نہیں پہنچاتا، ادھر دیتا ادھر دیتا ادھر، جہاں بولے وہاں دیتا رہتا، انہوں آئے انہوں آئے، ضرورت مند ہے نہیں ہے، تبذیر فضول خرچ کرتی ہے۔ یہ فضول خرچی منع ہے، اسراف منع ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ایسے کرنے والوں کے بارے میں، اللہ نے فرمایا ایک تو منع کیا ایسے، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، شیطان کے بھائی ہیں یہ لوگ۔ اللہ اکبر، شیطان برا آدمی ہے، شیطان بری چیز ہے، اچھا آدمی نہیں ہے، یعنی اچھا انسان، شیطان اچھی مخلوق نہیں ہے، شیطان بری مخلوق ہے۔ تو اللہ نے تشبیہ دی کہ ایسی فضول خرچی کرنے والے، فضول خرچی کرنے والے شیطان کے بھائی ہیں۔ فضول خرچی کس کو کہتے ہیں؟ ضرورت سے ہٹ کر خرچ کرنا۔ ایک ہوتا ہے ضروری خرچ، ایک ہوتا ہے ان ضروری خرچ، ان ضروری، ایک ہوتا ہے ضروری خرچ، ہاں چاہیے بھائی ایسا چاہیے، ایک ہوتا ہے ضرورت ہی نہیں ہے، ہاتھ کھلے، کھانے میں فضول خرچی، پینے میں فضول خرچی، کپڑے میں فضول خرچی، پیسے میں فضول خرچی کرنے والے، خرچ ضرورت کے مطابق کیا جائے، کیونکہ یہ مال ہے، یہ کل اس کی پوچھ ہوگی، جو مال ہم خرچ کر رہے ہیں کہاں سے کمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے نا، وہ جس حدیث کا ایک ٹکڑا میں بتا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھے گا مال کے بارے میں، من این اکتسبہ وفیما انفقہ، کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا۔ حلال سے کمانا، حلال میں خرچ کرنا، حلال سے کمانا، اللہ کی اطاعت اور فرمانبرداری اور ضرورت مندوں تک اس مال کو پہنچانا، لیکن اس کے بجائے اگر فضول خرچی کی جائے تو کیا قیامت کے دن نہیں پوچھ ہوگی، اس کی پوچھ ہوگی۔ ذرا مذمت دیکھیے، شیطان کے بھائی ہے کہہ رہا اللہ تعالیٰ، ایک نمبر دو، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، وَكَانَ الشَّيْطَانُ لِرَبِّهِ كَفُورًا، شیطان کے بھائی ہیں یہ لوگ، اور شیطان اپنے رب کا نافرمان ہے، جیسے وہ نافرمان ہے اپنے رب کا تو ویسے یہ بھی رب کے نافرمان ہے، کفور، وہ کفور ہے یہ بھی کفور ہے، کیوں؟ کیونکہ وہ اس کی حرکت کر رہے ہیں، وہ اس کے بھائی ہیں۔ تو دو وعیدیں اس میں آئی، ایک تو شیطان کے بھائی اللہ نے کہا، اور کوئی انسان یہ پسند نہیں کرتا کہ اس کو شیطان کا بھائی بولا جائے، صحیح ہے نا، شیطان کے بھائی ہیں ہم لوگ نہیں ہے بھائی، انسان کو ایک شرف اللہ تعالیٰ نے دیا ہے، شیطان جو ہے ملعون ہے، اللہ کی لعنت ہے اس پر، اور جہنم میں جانے والا ہے وہ، تو اگر ہم فضول خرچی کریں گے تو ہم اس کے لیول میں آ جائیں گے، ایک، اور دوسرا وہ اللہ کا نافرمان ہے تو ویسے ہم بھی نافرمان اللہ کے، لہٰذا مال کو ضرورت کی جگہ خرچ کرنا اور فضول خرچی سے اپنے مال کو بچانا۔ رمضان میں بھی کھانے پینے میں بھی فضول خرچی بہت ہوتی ہے، لاؤ بھوکا ہے افطار میں خوب اٹھا کے لا لیتا، غریباں ہیں، مسکیناں ہیں، ضرورت مند ہے، مسجد ہے، فلاں ہے، فل پلیٹاں ولیٹاں فل رہنا، کھاتا اتنا، ایک چیز۔ دوسری اب کیا بولوں میں، شادی کا کیا حال ہے بھائی، ایک شادی میں 5 شادیاں نہیں 10 شادیاں شاید، صحیح ہے، ایک شادی میں کتنا خرچ آتا ہے ایک بچی کے لیے؟ ہر چیز نہیں آتا، اصل دیکھا گیا تھا، بیٹی کے لیے خرچ آتا، مجھے بتائیے شریعت کی روح سے آپ، ایک بیٹی کی شادی اگر ہم کرنا چاہیں تو اس پر خرچ ہے؟ کچھ بھی نہیں ہے خرچ۔ ایک بیٹے کی شادی کرنا ہے تو خرچ ہے، مہر دینا بیٹا، ولیمہ کرنا، ہمارے پاس الٹا ہے پورا، ادھر کچھ بھی نہیں ادھر پورا، اور دیکھ کے دیکھتے صحیح جگہ رشتہ ہے، امید پہ امید آتا، فل آتا۔ اچھا فضول خرچی، دکھاوا، بہرحال ختم کر رہا ہوں میں بات کو، شادیوں میں بہت ہے، توبہ کرنا، کیا بولتے ہو لوگ، اتنے پیسے والا ایسا کھلایا ہوا، دیکھیے کھلائیے اچھا، ضرورت کتنا، آپ کو ہم کو معلوم ہے کتنا کھاتا ہے ایک مہمان، ٹھیک ہے، تو جتنا کھا سکتا ہے اتنا رکھیے۔ 10 قسم کے میٹھے رکھا تھا میں بیٹی کی شادی میں، 5 قسم کے مرغ رکھا تھا، اور بھی لیٹسٹ کیا ہے نہیں معلوم ہے، وہ یہ پورا جاتا، دیکھ کے خالی پڑے ہوئے ہیں، فضول خرچی نہیں ہے، مسکین تڑپ رہے ہیں نوالے کے لیے، اور یہاں جو ہے شادی میں دکھاوا ہو رہا ہے، نام خراب نہیں ہونا، ارے کیا نام خراب نہیں ہونا، اللہ کی نظر میں اچھے رہیے بس کافی، آپ کامیاب ہو جائیے۔ اچھا کھلاؤ تو بھی شادی ہوتی، دال کھلائے تو بھی شادی ہوتی، وہ بچپن یاد ہے ہمیں، بگارا کھانا دال چاول خورما، شادیوں میں تھا نہیں، بگارا کھانا دال چاول خورما، وہ بھی شادیاں ہوئے یا نہیں ہوئے، مرغ کی شادیاں بھی ہو رہے ہیں، وہ شادیاں نہیں ہوئے، آپ جو شادی کریں، آپ کے ابا کی شادی ایسی چھوئی تھی، ایسی
بغیرہ کھانا، دال چا خورما، آپ نہیں وہ ارے جو ضرورت ہے جتنا کھا سکتا، فضول خرچی سے بچیے. کپڑے شادی کا ایسا جوڑا خریدو، پہنے دو ایک ہی مرتبہ پہننا، اس کے بعد زندگی بھر نہیں پہن سکتی انہیں. وہ بھی کتنے کا ہے بتانا، لیڈیز کو بتانا، عورتیں تو ہے نہیں، خیر سن رہے بول رہے نا، چلو اچھی ہے. اب بتانا کتنا، 25,000 کا جوڑا لے میں ان کے واسطے. میرے بیٹے کو پہلی بولی تھی شادی کرنا ہے تو دیکھ بیٹے اتنے لا کر دے، دیکھ جوڑے کے اتنے، چوڑی کے اتنے. کیا ہے بھائی بلا بدتر شادیوں کی نہیں. شیطان مطلع کہاں جاتا شادیوں میں، ادھر آ حرام راستہ دکھاتا ہوں. کون ذمہ دار ہے اس کی، کون ذمہ دار ہے اس کے؟ اللہ سے ڈریے میرے بھائی. یہ کیا معاشرہ نہیں سب چلتا نہیں، اوپر معلوم ہوتا پورا. سب کے ساتھ مت رہیے آپ، ڈیفرنٹ رہیے آپ، ایمان کی زندگی گزاریے. یہ فضول خرچیوں سے شادیوں میں تو بہت سخت ایکسٹرا فضول خرچی. اللہ سے ڈریں، فضول خرچی شیطان کے بھائی ہوتے ہیں. بچائیے اپنے پیسے کو، آپ محنت سے کما لیں. بھائی شادی ہے، شادی میں تو کب خرچ کرنا، لو عورتیں ہوتے دیو انہوں دیتے رہتے، چیکوں پہ چیکاں دیتے رہتے سر، کوئی کمی نہیں ہونا. بیٹی ہے بچی میرے جگر کا ٹکڑا، لو. اس سے اچھا ذرا دین دے دیتے، اخلاق دے دیتے، تربیت دے دیتے، شوہر کی عزت کرنا، شوہر کا احترام کرنا، شوہر کے ساتھ اچھی زندگی کرنا، کامیاب عزت والی زندگی گزارتی ہے آپ کی بیٹی. لیکن وہ دیے جو جس کی ضرورت نہیں تھی، اور وہ نہیں دیے جس کی ضرورت تھی. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سلسلہ جاری ہے انشاءاللہ. کل بھی آپ کی خدمت میں مزید اسی سورہ مبارکہ کی کچھ اہم آیتیں آگے اس کے بعد کی آیتیں ہیں جو آپ کی خدمت میں پیش کی جائیں گی. بہت اچھا سلسلہ چل رہا ہے، آتے رہیے، سنتے رہیے. جزاکم اللہ خیر. کفارۃ المجلس پڑھ لیجیے. اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. کفارۃ المجلس پڑھ لیجیے. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک.